الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أحيا سنتي إن فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، میں چونکہ دل کا مریض ہوں، آپریشن ہوا ہے، اس سے زیادہ گفتگو تو نہیں کر سکوں گا. اپنی حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے حدیث سے ایک ٹکڑا پڑھا ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ جو میری سنت کو ایسے وقت میں زندہ کرے جب سنت مٹ رہے ہوں، فلہو اجر 100 شہید، ایک سنت زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہماری 6 درخواست جو ہے وہ سنت کے خلاف ہو رہی ہے. اس لیے آج وہ لوگ ولی نہیں پیدا ہوتے ہیں، فنکار پیدا ہو رہے ہیں، گلوکار پیدا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کسی وقت ہم بھی کرتے تھے تقریر، اب میں دل کا مریض ہوں، زیادہ تقریر تو نہیں کر سکوں گا، اپنے حاضرین کے حکم پر اللہ لگا رہا ہوں. میرے دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے پیار ہونا چاہیے، اور اتنا پیار ہونا چاہیے کہ جتنا اپنے اولاد سے بھی نہیں، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں. اللہ پاک نے کئی آج کروائیں، اللہ تعالیٰ کی فضل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تحریر سے بنیامت کہتا ہوں. میں جب پہلی مرتبہ آج کے لیے گیا، حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب رحمہ اللہ نے مجھے فون کیا کہ آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو ادھر فرقانیہ میں ہوں. کہا آپ پھر فور جائیں اور جا کر جناب وہاں فلاں ریسیپشن افیسر ہے میرا، اس کے پاس پہنچے تو اس سے لے گئے اپنا. تو میں آیا تو میں نے آ کر سارا سلسلہ کیا. حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ گئے. تو کہنے لگے وہ عبدو جو ہے وہ گڑبڑ کرے گا، کریکٹر صرف تو میں خود دیتا ہوں، باقی آئیے جناب یہ اس کے ساتھ چلتا ہوں. مولانا میرے پاس چلے گئے، لے گئے. ہم وہاں گئے، جب جا کر وہاں حاضری ہوئی تھی تو چلے گئے تھے. آج کے لیے پہلا آج تھا میرا، اللہ پاک قبول فرمائے. یہ تقدیس بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. تو مجھے مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ یہ اگر زبان سے نہ کہہ سکیں تو یہ ہاتھ سے تبرہ بازی کرتے ہیں. میں نے وہ ان وقت میں میرا حافظہ بہت قوی تھا، میں نے وہ باتیں یاد رکھتی تھی. تو میرے آگے ایک آدمی لگا ہوا تھا لین میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ، وہ الٹے ہاتھ سے ایسے کر رہا تھا، ایسے ایسے. میں سمجھ گیا تو میں نے بلند آواز سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ پر تبرہ بازی کرے فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس. تو میں ان دنوں جان تک نہیں تھی، تو میں وہ کہہ رہا تھا، میں کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی. وہ بڑے حیران ہوا، کہتے ہیں یہ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، صحابہ کے منکروں پہ لعنت، ختم نبوت کے منکروں پہ لعنت. میں نے دیکھا میرے آگے لین میں لگا ہوا تھا ایک، تو وہ ایرانی تھا. میں پہلے سمجھ گیا تو وہ ایسے کر رہا تھا. تو میں نے پیچھے سے اپنے دائیں ہاتھ کہ لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم. میں آواز میں میری بہت تکڑی تھی، میں خوب وہ آگے چھوڑتے بھی آگے اور وہاں جناب متوع بھی ہوئے. تو انہوں نے جناب یقین مانے کہ کافی دیر میں کرتا رہا. تو بس انہوں نے پکڑا، وہ متوع جو تھا وہ ہمارے ادھر ہزارہ کا تھا، ہری پور کا. میں نہیں پہچانتا تھا، پتہ نہیں کیوں ہے. تو بس اس نے جناب وہ سارا سلسلہ اس نے اس سے کرایا انت من ایران کا نام. بس وہ پھر شروع ہو گیا. نہیں اس نے متوع نہیں چھوڑا، بس بابی جبرائیل سے اس کو نکال کر چھوڑا. اور آپ یقین مانیں نا کہ مجھے اس وقت جو روحانیت ملی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جالی کے برابر گیا تو اور بگڑ گیا.
انہوں نے اور ضد کی اور مارا، بس وہ بابے جی کا اس بار نکال دیا۔ میرے دوستوں ہمیں چاہیے گلی گلی نگر نگر ابو بکر عمر 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 میں سلسلہ رقیبیہ میں الحمدللہ اپنے سارے وظائف بھی رکھتا ہوں۔ پہلے حافظ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ سے، پھر پیر ذوالفقار صاحب سے بھی اس تجدید کی ہے۔ مجھے جتنی روحانیت وہاں اس میں ملی نا، میں آپ کو یقین دعوے سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچائے، یقین مانے کہ مجھے پھر کسی چیز سے نہیں ملی۔ میں آج بھی نہیں آ رہا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے دل کا آپریشن ہوا ہے۔ ہاں بس وہ پھر انہوں نے کہا یہ ہمارے عزیز نے میاں قاسم وغیرہ، تو انہوں نے جناب کہا کہ آپ آنا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اسلام ایک ایسا دین ہے کہ بیوی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے وقت سے لے کر اولاد کے پیدا ہونے تک کی ساری چیزیں ہیں۔ نوایت الامراض ممدوحۃ حلال من حسب شریعت وطلب فی الولود وآتینا اولادا صالحا وانکنا من الشیطان العاداء القدیم۔ جو یہ دعا پڑھ کر اپنے بیوی کے ساتھ ہمدردی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اولاد میں بے شمار ایسے لوگ پیدا کرے گے جو دین کی خدمت کریں۔ اللہ کا فضل ہے آج بھی میری 4 صاحبزادی ہیں، چاروں عالمائیں، اور بڑا ادارہ چلا رہی ہے ایک بچی میری جو ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وقت کی جو دعا ہے، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، چلنے کی دعا، وہ ساری دعائیں آپ یاد کریں اور یاد کر کے ان کے ساتھ چلیں۔ ربیع الاول جشن نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو چلانا ہے، مشن رسول اللہ کا چلائیں۔ میں نے سال رات تک یہاں اسلام آباد میں کام کیا، وابڈا میں خطیب تھا، تو کام کرتے رہے۔ پھر اڈیالہ بھی جانا پڑ گیا، ایک چلاؤ تو بھی لگایا۔ تو اللہ پاک کو بڑھ کر واضح ہے، تفتیش بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں۔ علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ کے ساتھ بڑے سفر ہوئے، مولانا اعظم دار کے ساتھ بڑے سفر ہوئے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ علامہ علی شیر حیدری صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ مجھے لے آیا، کہا میرے ساتھ رہو گے۔ پھر یہاں خلیفہ عبدالقیوم صاحب کے مدرسے تک بہت ڈیرا اسلام تک صبح جا کر ہماری مولانا خان محمد صاحب سے بھی راستے میں ملاقات ہوئی، وہاں بیٹھے رہے تو وہاں بھی باتیں ہوئی۔ میری گزارش ہے کہ وقت کی جو دعائیں ہیں سونے کی، جاگنے کی، میرے دوستوں یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اور یہ ربیع الاول جو ہے یہ مشن مصطفیٰ ہے، جشن مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر جو لوگ مانتے ہیں، تنقید نہیں کر رہا، وہ کئی چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ حضور کے سارے غزوات کی نفی، معراج کی نفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کی سارے اسفار کی جو حاضر ناظر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی جگہ متعین کرنے کی ضروری نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سب رات گزارش ہے علماء دیوبند کا شاندار ماضی جو ہے وہ لیں، پڑھیں، وہ دیکھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنے اس میں پانی میں۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔